بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ اصلاح کی بات، موضوع قرآن اور نماز کا شہدائی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے مجاہدات اور عبادات کا ذکر کرتے ہوئے دو صحابیوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں گئے، واپسی پر ہم پہاڑی علاقے سے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کو آرام کی خاطر فرمایا کہ یہاں ٹھہر جاؤ۔ تمام صحابہ ٹھہر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال پوچھا کہ آج رات تم میں سے کون پہرا دے گا؟ ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سعادت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ وہ دونوں اجازت پا کر پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے مشورہ کیا اور انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدھی رات ہم میں سے ایک پہرا دے گا اور دوسرا سو جائے گا، پھر بقیہ آدھی رات دوسرا پہرا دے گا اور پہرا سو جائے گا، لہٰذا آپ آرام فرمائیں، میں جاگتا ہوں، پھر آپ پہرا دینا۔ پس مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمانے لگے اور انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور سورہ کہف کی قرات کرنے لگے۔ دشمنوں کی طرف سے ایک شخص آیا اور اس نے پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا تو اسے ایک شخص نماز پڑھتا ہوا دکھائی دیا، یا اس نے اپنے کمان پر تیر چڑھایا اور نشانہ باندھ کر اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر چلا دیا۔ تیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی حرکت نہ کی اور نماز میں مشغول رہے۔ اس ظالم نے دوسرا تیر سیدھا کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں وہ بھی پیوست ہو گیا، اور پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر حرکت کیے نماز جاری رکھی۔ اس نے پھر تیسرا تیر آپ کو مارا، وہ بھی آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع سجود کیے اور نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے ساتھی کو جگایا۔ جب اس کافر نے دیکھا کہ یہاں یہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے رفقا ساتھی بھی قریب ہی موجود ہے تو وہ فوراً بھاگ گیا۔ مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفیق ساتھی کی یہ حالت دیکھی تو جلدی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے تیر نکالے اور پوچھا، جب آپ پر دشمن نے حملہ کیا تو آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس پر قرآن پاک اور نماز کے شہدائی اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے نماز میں ایک سورت شروع کی ہوئی تھی، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس سورت کو ادھورا چھوڑ کر نماز توڑ ڈالوں۔ خدا عز و جل کی قسم، اگر مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہرے کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو میں اپنی جان دے دیتا، لیکن سورت کو ضرور مکمل کرتا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے نماز اور قرآن پاک سے اس قدر محبت تھی کہ ان کے جسم میں 3 تیر پیوست ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ آپ نے تلاوت روکی نہ نماز روکی، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی یاد تھا کہ آپ نے حکم فرمایا ہے کہ پہرا دینا ہے، تو پہرے کے لیے آپ نے نماز کو جلدی مکمل کیا اور دوسرے صحابی کو جگایا۔ اے اللہ پاک، ہمیں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے صدقے سے ہمارے اندر بھی نماز اور قرآن پاک کا ذوق پیدا فرما دے۔ اے کاش ہم بھی دین کے ساتھ ایسی محبت اور ایسی استقامت وابستہ کر لیں کہ وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے ذریعہ نجات بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔